السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قل المومنین، فرما دیں مومنوں کو، ایمان والوں کو، یغضوا، نیچے کر لیں، جھکا دیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں، وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کیا کریں، فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کو فرما دیں، ایمان والوں کو فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ دو کام جو ہیں یہ پاکیزگی کی بات ہیں، یہ بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ ذالک، یہی کام، ازکا، تزکیہ کرنے والے ہیں، پاکیزگی عطا کرنے والے ہیں، لہم، تمہارے لیے، یعنی اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے پاکیزگی کے ضامن ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیرم، خبردار ہے، جانتا ہے، بما یصنعون، ہر اس کام کو جو یہ کرتے ہیں۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ارشاد فرما دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا دیا کریں، یعنی کہ غیر محرم کو نہ دیکھا کریں۔ جب غیر محرم کی طرف بندہ نظر کرتا ہے تو پہلی نظر جو ہے جو اچانک جائے اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اگر دوبارہ بندہ دیکھتا ہے تو وہ پھر گناہ کو ہی اپنے پاس پاتا ہے، یعنی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ دوسری دفعہ نظر کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد یہی فرمایا عورتوں کو بھی۔ اگلی آیت میں دیکھیں، وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کو فرما دیں، یغضضن، کہ وہ جھکا دیا کریں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو، وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا رکھا کریں، یعنی غیر محرم مردوں سے اپنی نگاہ جھکا دیں۔ وَيَحْفَظْنَ، اور حفاظت کیا کریں، فروجہن، اپنی شرم گاہوں کی، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور ظاہر نہ ہونے دیا کریں، زینتہن، اپنی آرائش کو، یعنی اپنے جو میک اپ اور سنگار ہوتا ہے اس کو تو ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ارشاد فرما دیا۔ آج کل دیکھیں تو عورتیں جو ہیں وہ جب کہ خامند کے سامنے ان کو خوبصورت بن کے آنا چاہیے، وہ خامند بیچارہ دیکھتا رہتا ہے، اور باہر یہ جاتی ہیں، جہاں بھی جاتی ہیں تو وہاں اپنے آپ کو میک اپ کر کے اور اپنی وہ آرائش کر کے اور دوسرے لوگوں کو دکھاتی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں کہ اپنی آرائش کو، اپنے میک اپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے حسن کو دوسروں کو نہ دکھایا کریں، ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ تو اور یہاں پر یہ بھی حکم کہ عورتیں جو ہے اپنی نظروں کو جھکا دیا کریں، غیروں کو نہ دیکھا کریں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اب غور کریں کہ کہاں پر یہ صورتحال نظر آتی ہے۔ آج کل کا ماحول دیکھیں، لڑکوں کو دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھیں، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ قرآن پاک کی ان آیات پر کتنا عمل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جنسی بدکاریاں اور بے حیائی کے کام جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان مرد و عورت کو اللہ نے اس لیے حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، تاکہ شہوت جو ہے اس پر کنٹرول ہو سکے، اس کو قابو میں کیا جا سکے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اجنبی مرد پر اگر عورت کی نظر پڑ جائے تو وہ
फ़ौरन नज़र को झुका दे, और अगर दोबारा वो देखना चाहेगी तो उसकी वो नज़र हराम होगी और गुनाह होगा। इसी तरह मर्द जो है, अगर लड़का है, वो अगर जा रहे हैं तो रास्ते में अगर औरत या लड़की नज़र आती है तो अपनी नज़र को झुका दे। अगर उसकी तरफ दोबारा देखेगा, जानबूझ के देखेगा, तो उसके अंदर वो जो है वो फिर गुनाह और अल्लाह ताला की नाराज़गी होगी, क्योंकि दूसरी नज़र जो है, जो इरादे के साथ देखी जाएगी, वो हराम है और अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। तो इसलिए नज़र जब भी उठे फ़ौरन ही उसको नीचे कर लें, ताकि गैर महरम की तरफ ना मर्द देखे तो ना औरत देखे, और औरत अपने हुस्न को, अपनी ज़हरी शक्ल को, अपनी जो है मेकअप को या इस तरह से वो दूसरों को ना दिखाए, और अपने आप को जो है वो दूसरों से छुपा के रखे। तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया। इसी तरह देखें, हज़रत लुकमान, जिनके नाम पर कुरान पाक में एक सूरत भी है, लुकमान हकीम उनको कहते हैं। तो हज़रत लुकमान जो हैं, उन्होंने अपने बेटे को नसीहत फरमाई। फरमाते हैं कि ए बेटा, शेर और सांप अगर आ जाए तो उसके पीछे पीछे चल, इसमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन औरत के पीछे मत चलना। अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं कि औरत के पीछे मत चलना। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने अपनी नज़र को आज़ाद छोड़ दिया, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने ना देखने का हुक्म दिया था उनको देखता रहा, चाहे औरत हो या मर्द हो, तो अल्लाह ताला उसको गमज़दा कर देता है, उसके गम दुख तवील हो जाते हैं। अपनी निगाह को औरत के लिबास पर भी मत डालो, क्योंकि औलिया कराम ये कहते हैं, इससे भी दिल में शहवत का बीज बोया जाता है। और साथ ये भी फरमाया गया कि जो बेरेश लड़के होते हैं, यानी वो लड़के जिनकी अभी दाढ़ी उगी नहीं है, दाढ़ी के बाल अभी नहीं आए, उनकी तरफ भी नज़रों को बचाओ, क्योंकि उनकी तरफ नज़रें बंदे को बुराई की तरफ ले जाती हैं। इसलिए वहाँ से भी अपने आप को बचा के रखो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इससे मना फरमाते थे कि किसी बेरेश लड़के की तरफ निगाह डालें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे कि जिसकी अभी दाढ़ी नहीं आई उसकी तरफ तुम देखो, यानी उसकी तरफ ना देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो हकीकत में उस पर अमल करना है हमें, कि बेरेश लड़कों की सोहबत से बचना जो है वो बंदे को अल्लाह की कुर्बत अता करता है, लेकिन उनकी सोहबत में रहना तो बंदे को शहवत ज़दा कर देता है और बेहयाई और बुराई की तरफ ले जाता है। इसलिए औलिया कराम ने भी यही बार बार फरमाया कि वो लड़के जिनकी अभी दाढ़ी नहीं आई उनसे बचते रहना। हज़रत अबू सुहेल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अन करीब इस उम्मत में एक कौम होगी जिसको लौंडे बाज कहा जाएगा। ये तीन किस्मों वाले लोग होंगे। एक वो होंगे जो हसीन लड़कों को देखने वाले होंगे, सिर्फ देखते होंगे, देखने वाला भी ये भी गुनाहगार है। दूसरी किस्म वो है जो उनसे मुलाकात भी करेगी, मुसाफा भी करेगी, यानी ऐसे भी लोग होंगे।
اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو ان سے بدفعلی اور برے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اس لیے مومنین اور نیک لوگ، اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے یہ فرماتے رہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو برے دوستوں سے بچاؤ، ان سے حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد گناہ میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ یہ برائیاں بچپن سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد پر اپنی نظر ضرور رکھو، تاکہ اولاد جو ہے وہ برائی کی طرف نہ چلی جائے اور برائی سے وہ بچ جائے۔ تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک سبق ہے جو کہ ہمیں ملا ہے کہ ہمیں اولاد کی طرف، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، چھوٹی عمر سے ان کے اوپر نظر ضرور رکھنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ان میں کوئی برائی پیدا تو نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے برائیوں سے، بے حیائی سے، بد نظری سے، اور بچوں میں بھی یہی باتیں پیدا کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔